السلام عليك يا أبا عبد الله. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات سامعین محترم، آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ شاہی کے لیے، خلافت کے لیے، بادشاہت کے لیے دھکے کھاتے ہیں اور دھکے کھا کھا کے اس کرسی پہ پہنچتے ہیں. مگر میں نے تاریخ میں ایک مرتبہ خلافت کی بے بسی دیکھی ہے. توجہ ہے نا بھائی میری طرف؟ جب خلافت دھکے کھا کھا کے اس در پہ آئی جس در کا حق تھا، بے بسی کی عالم میں کھڑے ہو کے امیر المومنین کے گھر کا طواف کر رہی ہے. اس منظر کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی صعصع بن سوحان نے دیکھا. انہوں نے دو جملے کہے. پہلا جملہ انہوں نے خلافت کو خطاب کر کے کہا واللہ یا امیر المومنین لقد زینت الخلافۃ وما زانتک ورفعتها وما رفعتک ولہی احوج الیک منک الیہا. کہا یا امیر المومنین، اللہ کی قسم زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ خلافت میں علی کو زینت دی، حالانکہ حقیقت یہ ہے علی نے خلافت کو زینت دی. کہا یا امیر المومنین، قسم بخدا زمانہ یہی سمجھ رہا ہے خلافت نے علی کو زینت دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. علی نے خلافت کو زینت بخشی. اور پھر دوسرا جملہ کہا یا علی رفعتها ما رفعتک. یا علی تو نے خلافت کو بلند کیا، خلافت نے تجھے بلند نہیں کیا. اور پھر تیسرا جملہ اس سے بھی عظیم کہا وَلَهِ أَحْوَجُ إِلَيْكَ مِنْكَ إِلَيْهَا. یا علی تو خلافت کا محتاج نہیں ہے، خلافت تیری محتاج ہے. اسی وجہ سے سلمان نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عظمت کے بارے میں چند جملے ارشاد فرمائے تھے. کہا تھا زمانے والوں، او مسلمانوں، تم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو چھوڑ دیا ہے. سنو، اگر تم امیر المومنین کو امام مان لیتے، ادھر نہ جاتے جن کا حق نہیں تھا، تو کیا ہوتا؟ بھائی سلمان نے چند جملے بیان کیے ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک نعرہ سنائیں مجھے.
آباد رہے۔ جناب سلمان فرماتے ہیں اما والذی نفس سلمان بیدہ، قسم بخدا اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے، لو بلیتموہا، اگر تم علی کو امام مان لیتے، لَأَقَلْتُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَقْدَامِكُمْ، پھر تمہارا رزق آسمانوں سے آتا، زمین سے آتا، تمہیں یہ کوشش نہ کرنی پڑتی، وَلَدَعَوْتُمُ الطَّيْرَ لَأَجَابَتْكُمْ، تم اڑتے ہوئے پرندے کو آواز دیتے، پرندہ آ کے تمہاری ہتھیلی پہ بیٹھتا۔ وَلَوْ دَعَوْتُمْ، اگر تم پرندوں کو بلاتے پرندے تمہارے پاس آ جاتے۔ وَلَوْ دَعَوْتُمُ الْحِيتَانَ مِنَ الْبِحَارِ، اگر تم سمندر کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کو بلاتے تو کیا ہوتا؟ لَأَتَتْكُمْ، وہ مچھلیاں پانی کی تہ سے بلند ہوتے تمہارے قدموں میں آ جاتے۔ بھائی یہ ہے سلمان، اور بتا رہا ہے اے مسلمانوں، اگر تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو امام مان لیتے، یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ اور پھر ایک اور جملہ میں نے روایت میں دیکھا ہے، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ اتَّبَعُونِي وَأَطَاعُونِی، رحلت رسول کے بعد اگر امت میری اتباع کرتی، امت میری اطاعت کرتی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، تو ان کا رزق آسمانوں سے آتا۔ مگر مسلمانوں نے چھوڑا تو در بدر کی خلافت نے بھی ٹھوکریں کھائیں، مسلمانوں نے بھی ٹھوکریں کھائی۔ یہ جملے میں نے آپ کی توجہ کے لیے کہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سرکار وفا عطا کرتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، مومن گناہ کو چھوڑ کے سرکار وفا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے تو سرکار وفا کی عطا کیا ہوتی ہے۔ آج جو موضوع میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب وہ گناہگار پہ عطا کرتے ہیں تو وہ کتنا عطا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں بھائی، آباد رہیں، شاد رہیں۔ شہر مدینہ شام کا وقت، اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھی، صحابہ نے پیچھے پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، تھیلی میں 3000 دینار تھے۔ وہ دینار لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا۔ اللہ کے رسول نے تحفہ وصول کیا، صف کے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھر بلند آواز سے فرمایا کہاں ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب؟ بھائی تھے دینار، کچھ لوگوں کے قد بڑے تھے، وہ گردنیں بلند کر کر کے دیکھ رہے تھے اس میں کیا ہے اور کسے ملے گا، مگر رسول کا مزاج بھی جانتے تھے، جب کہاں نہ کہاں ہے میرا بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو پھر جتنی گردنیں جھک سکتی تھی ان کی گردنیں جھک گئی۔ اب ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ادھر سے اللہ کے رسول کی آواز آ رہی ہے
کہاں ہے میرا بھائی علی؟ امیر المومنین آگے بڑھے، جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا امیر المومنین، اس بندے نے ہدیہ مجھے دیا ہے، میں محمد یہ ہدیہ تجھے دیتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہدیہ لیا، کہا یا رسول اللہ، اب یہ ہدیہ آپ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ مسجد نبوی شام کا وقت، صحابی موجود تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، جب سب نکلے، سب اپنے گھروں کو چلے، امیر المومنین مدینے کی ایک گلی میں چلنے لگے۔ ایک عورت موجود تھی، امیر المومنین نے اس عورت کو دیکھا، اپنے پاس بلایا، 1000 دینار اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ علامہ مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ 4000 نہیں بلکہ 300 دینار تھے۔ امیر المومنین نے 100 دینار اس عورت کے ہاتھ پہ رکھا، عورت نے لیا، گھر چل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو اللہ کے رسول کی عطا سے محروم ہو گئے تھے، انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ، جو آپ نے علی کو دینار دیے تھے ان میں سے 100 دینار علی نے تو ایک فاجر عورت کو عطا کر دیا۔ امیر المومنین نے بھی سنا، اللہ کے رسول نے بھی سنا، خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، شام کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، امیر المومنین نے پھر 100 دینار لیے، لوگ گھروں کو چلے، امیر المومنین مدینے کی ایک گلی میں چلے۔ اب ایک شخص آیا، امیر المومنین نے اپنے پاس بلایا، اس کو 100 دینار دیے، امیر المومنین واپس آ گئے۔ صبح پھر مدینے والوں کا شور تھا، کہا یا رسول اللہ، آج تو امیر المومنین نے حد کر دی، کل 100 دینار فاجرہ کو دیے تھے، آج 100 دینار ایک چور کو دے دی۔ بھائی میرا موضوع یاد ہے نا، امیر المومنین جب گناہگار پہ عطا کرتے ہیں تو کتنی عطا ہوتی ہے۔ 100 دینار چور کو دیے، چلے گئے۔ اگلا دن آیا، پھر شام کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب نماز ختم ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے، امیر المومنین پھر مدینے کی ایک گلی میں چل پڑے۔ چلے، پھر ایک شخص ملا، امیر المومنین نے اپنے قریب بلایا اور کہا یہ 100 دینار تم لے۔ کل 300 دینار تھے، پہلے دن ایک عورت کو دیے جو مدینے میں فاجرہ معروف تھی، دوسرے دن چور کو دیے، اور تیسرے دن جب دے کے رات کو گھر واپس پلٹے، صبح پھر مدینے والوں کا شور تھا، کہا یا رسول اللہ، آج تو اور کمال ہو گیا۔ کہا بھئی کیا کمال ہوا؟ کہا ایک غنی ہے، فقیر نہیں ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے، امیر المومنین نے 100 دینار اٹھا کے اسے دے دی۔ اب جب شام ہوئی، صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول نے نماز ختم کی، اب اللہ کا رسول اکیلا نہیں تھا، اب جبرائیل نازل ہوا۔ جبرائیل قرآن کی ایک آیت لے کے آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بھائی اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہیں نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ان رجال سے کیا مراد ہے؟ کون ہے وہ
اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اس وقت امیر المومنین نے اشارہ، اس وقت اللہ کے رسول نے اشارہ کیا امیر المومنین کی طرف، کہا اس کا مصداق میرے بھائی علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ، پھر وہ جو امیر المومنین دینار دے کے آئے ہیں ان کی تفصیل تو بتائیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے دیکھا امیر المومنین کی طرف، کہا یا امیر المومنین میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے بیان ہو تو یہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو متوجہ کیا، روایت کے جملے ہیں جناب جبرائیل بھی موجود تھے، امیر المومنین بھی موجود تھے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے والوں یہ بات ٹھیک ہے، امیر المومنین نے جو پہلے 100 دینار دیے تھے وہ ایک عورت کو دیے تھے، وہ عورت فاجر تھی، لیکن جو ہی علی کے دینار اس عورت کے ہاتھ پہ آئے اس عورت کی تقدیر بدل گئی۔ کہا یا رسول اللہ کیسے تقدیر بدلی؟ کہا علی نے دینار ہاتھ پہ رکھے، اس نے دل ہی دل میں توبہ کا ارادہ کیا، کہا یا اللہ آج کے بعد برائی نہیں کروں گی، ان پیسوں سے شوہر تلاش کروں گا۔ بھائی توجہ ہے نا؟ کہا یا رسول اللہ دوسرا جو چور تھا اس کو دیے، کہاں گھبراؤ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب چور امیر المومنین کے پاس آیا، امیر المومنین نے دینار ہاتھ پہ رکھے، علی کے عطا کا اس کے ہاتھوں پہ آنا تھا، دل ہی دل میں معافی مانگنے لگا، کہا یا اللہ امیر المومنین کے سامنے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے بعد چوری نہیں کروں گا، ان پیسوں سے میں تجارت کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ تیسرا شخص، کہا بھائی گھبراؤ نہیں، تیسرا شخص غنی تھا، امیر تھا، مگر اس میں ایک نقص تھا۔ کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس نے آج تک زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس کے ہاتھوں پہ دینار رکھے، دیناروں کا ہاتھوں پہ آنا تھا، فوراً دل ہی دل میں عہد کیا میں کتنا بد نصیب ہوں، علی کو جو ہدیہ ملتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہوتے ہوئے میں زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر رہا۔ یا اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں، آئندہ سے زکوٰۃ بھی دوں گا، جو اب تک نہیں دی پچھلا بھی حساب نکال کے اللہ کی بارگاہ میں دوں گا۔ یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عطا، جو اس گھرانے پہ آ جائے، اس گھرانے کے در پہ خیرات لینے کے لیے آ جائے، یہ در خالی واپس نہیں کرتا۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگیں گے تو ان گھرانوں کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس گھرانے نے قربانی بھی بہت دی ہے۔ ایک علی کا تذکرہ سنا ہے، آج ایک علی کے دکھ بھی سن لو۔ عزیزو عزادارو، میں اس علی کے دکھ پڑھنے لگا ہوں جس کے جانے سے حسین کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ جانتے ہو حسین کو کتنا پیار تھا جناب اکبر سے،
جناب لیلا فرماتی ہیں میں رات کے آخری پہر میں دیکھا کرتی تھی اکبر کا جھولا ہوتا تھا، کوئی سایہ اکبر کے جھولے پہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ میں پوچھتی رات کے اس پہر میرے اکبر کے جھولے کے پاس کون ہے؟ تو آہستہ آہستہ کہتے لیلا میں حسین ہوں۔ کہا مولا اس وقت؟ کہا ہاں، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ بس عزادارو آ گیا وہ وقت جب جناب امام حسین نے فرمایا اکبر بیٹا تم نے ہاشمی جوانوں میں سے سب سے پہلے میدان جانا ہے۔ اکبر بیٹا میدان تو جانا ہے، لیکن پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لینی ہے۔ روایات کے جملے ہیں اکیلے اکبر نہیں چلے، مولا امام حسین علیہ السلام ساتھ ہیں۔ جناب علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے، جو ہی جناب اکبر کو دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ مکاتب نے لکھا کبھی علی کی بیٹی اکبر کو دیکھتی، کبھی حسین کو دیکھتی۔ سنو گے آہستہ آہستہ ایک جملہ بھی کہتی اکبر بیٹا تم بھی آ گئے ہو، سوچو تو صحیح میرا حسین تیری شہادت کو کیسے برداشت کرے۔ اکبر بیٹا تیرے قتل کا داغ میرا حسین کیسے برداشت کرے گا۔ اور پھر کہا اکبر میں آپ کو نہیں روکتی۔ جو ہی جناب لیلا سلام اللہ علیہا نے بیٹے کو پھوپھی کو بابا کو دیکھا تو آہستہ آہستہ اس خیمے میں آئی اور ایک جملہ کہا، عزادارو جملہ سننا، کہا لو کان لی الف روح لفدیت بہا ابن فاطمہ۔ میرا اللہ لیلا کے پاس 1000 اکبر ہوتا، 1000 اکبر زہرا کے بیٹے پہ قربان کرتا۔ اور پھر بیٹے کو کہا اذهب یا ولدی فیض وجہی عند الزہرا، اے میرا بیٹا میدان میں چلے جاؤ، دادی زہرا کے سامنے میرے چہرے کو روشن کرنا۔ اب چونکہ بالا جناب زینب نے تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد دیر سے ہوئی تھی۔ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تو کہا تھا حسین میری خواہش ہے اکبر کو میں پالوں۔ مدینے میں معروف ہو گیا تھا اکبر زینب کا بیٹا ہے۔ بس عزادارو جب پھوپھی سے اجازت لے رہا تھا، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اجازت دی تو جانتے ہو خیمے کا منظر کیا تھا؟ جناب زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، خیمے میں پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا، بیٹی نے پتھر اٹھایا، قسم بخدا پتھر کے ساتھ ماتم کر رہی تھی۔ جب جناب زینب کو پتھر کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے بیویوں نے دیکھا 80 یا 64 مستور تھی، جناب علی اکبر کو گھیرے میں لیا اور ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی اکبر ہم لوگوں کا نام اکبر بس عزاداروں اور بیویوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے اور رو کے کہہ رہی تھی اکبر کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ عزاداروں اچانک ماحول بدلا، ہر بیوی اپنے اپنے خیمے میں دوڑ کے گئی، جس بیوی کا جو بیٹا تھا پکڑ کے اس خیمے میں آئی جہاں پر لیلا کا اکبر کھڑا تھا۔ عزاداروں اپنے بیٹے کو پکڑ کے جناب زینب کے قدموں میں رکھا، کہا علی کی بیٹی اکبر کا صدقہ ہمارے بیٹے سے کر دو، اکبر کو بچا لو۔ عزاداروں ہر بیوی اپنا بیٹا لے کے آ رہی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہا
اجازت ہو تو میں ایک حسرت پوری کر لوں. کہاں ہاں لیلا حسرت پوری کرو. بیٹا جو تیرا ہے 18 سال کا کریئر جوان ہے. عزاداروں اپنے خیمے میں گئی, ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا. صاحب بہور کہتے ہیں اس باکس کو کھولا, اس میں جناب علی اکبر کے کپڑے موجود تھے. ایک جوڑا اٹھایا, جناب علی اکبر کی پیشانی سے ماس کیا, پھر باکس میں رکھا. دوسرا اٹھایا, پھر پیشانی سے ماس کیا, پھر رکھا. جب سب جوڑے مس کر لیے تو ایک جملہ کہا کہ اکبر یہ تیار تو میں نے تیری شادی کے لیے کیا. اکبر بیٹا تیری حسرت ہی میں تیری شادی کروں گی. یہ جوڑے میں تیری شادی کے لیے تیار کرتے نہیں, مگر تو اپنے میدان میں جا رہا ہے, تیری نشانی میرے پاس رہے گی. عزاداروں ابھی ماں اور بیٹے کے درمیان باتیں ہو رہی تھی. جناب فضا کے رونے کی آواز بلند ہوئی. کہا اکبر بیٹا ابھی اس خیمے میں بھی جانا ہے جہاں سید سجاد عالم عرش میں موجود ہے. عزاداروں امام سجاد علیہ السلام حالت عرش میں اپنے خیمے میں موجود تھے. جناب علی اکبر نے چلنا شروع کیا. چلتے چلتے اس جگہ پہ آئے جہاں پہ بھائی موجود تھے. جناب علی اکبر پاؤں والی طرف بیٹھے, سید سجاد کے پاؤں تھے. جناب علی اکبر کا چہرہ تھا. کبھی یہ رخسار پاؤں پہ ملتے ہیں, کبھی وہ رخسار پاؤں پہ ملتے ہیں. جناب سید سجاد عالم عرش سے بیدار ہوئے. کہا کون ہے اپنے چہرے کو میرے پاؤں پہ ملنے والا؟ کہا سجاد بھائی آخری الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں. آپ کے کہا پوپھی اماں اکبر کو بچا لو, یہ وہ شبیر رسول ہے, میدان میں جاؤں گا, بابا کو میں بس. عزاداروں اب جناب سید سجاد خیمہ سے نکلنا چاہتے ہیں. خیمہ کا در کھلتا ہے, پھر بند ہوتا ہے, پردہ پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. بہت دیر لگی جناب علی اکبر کو خیموں سے نکلتے نکلتے. اچانک جناب علی اکبر نے نگاہ کی, ہر مذکور کو الوداع کر رہے تھے, گلے لگا رہے تھے. اب پھر بھی جناب علی اکبر کا گھوڑا نہیں چل رہا. جناب علی اکبر کے گھوڑے نے جناب علی اکبر کے گھوڑے نے عزاداروں میں بھولا نہیں ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں. جناب علی اکبر کے گھوڑے نے سر نیچے کیا. جناب علی اکبر نے دیکھا وہی بہن جس نے بابا کے گھوڑے کے سونگ پکڑے تھے, گھوڑے کے سونگ پکڑ کے بیٹھ کے رو رہی ہے. عزاداروں جناب علی اکبر نے دیکھا, کہاں سکینہ گھوڑے کے سونگ کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ کہا اکبر بیٹا, اکبر بھائی میں یہ تو نہیں کہتی گھوڑے سے نیچے اتر آؤ. ہر مذکور نے آپ کو گلے لگایا, میرا قد چھوٹا ہے, میں نہیں کہتی گھوڑے سے نیچے آؤ, اپنے پاؤں باہر نکالو. میں تمہارے پاؤں چومنا چاہتی ہوں, میں شام تک یاد کروں گی میں نے بھائی اکبر کے بس. عزاداروں جناب علی اکبر نکلے. جب خیمے سے باہر پہنچے تو بابا سے ایک سوال کیا, بابا میں بھی جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی آ جائیں گے, ذرا بتاؤ تو صحیح میری پھوپھی زینب کا کیا کرے گا؟ کہا بیٹا تیری پھوپھی کی ہاتھوں میں رسیاں پڑے گی اور تیری پھوپھی کی چادر چھل جائے گی. بس عزادار جناب علی اکبر میدان میں آئے. 12 حملے کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس شیر دل بیٹے نے. جب 12 حملے کیے
عزادارو منقذ بن مرہ یا بعض روایات میں مرہ بن منقذ کہتا ہے اب اگر اکبر میرے پاس سے گزرا تو میں حسین کو اکبر کے غم میں رلاؤں گا۔ بس عزادارو جناب علی اکبر کا گزرنا تھا، اس ملعون نے جناب علی اکبر کو برچھی ماری، جناب علی اکبر کو برچھی کا لگنا تھا، جناب علی اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں آیا، اب گھوڑا لشکر میں گھس گیا، کوئی جناب علی اکبر کو تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اور ایک جملہ کہا بابا بیٹے کا آخری حسین کی حالت کیا تھی؟ جناب سکینہ فرماتی ہے کبھی میرا بابا گر جاتا، کبھی میرا بابا کھڑا ہوتا اور ایک بات کہتا ہے نالی وہ اکبر بیٹا کہاں ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جناب علی اکبر کی لاش پہ حسین کیسے پہنچا؟ سنیں گے مقاتل نے لکھا پدر بر لاش پسر کونی بکونی رسید، چلنے کی طاقت تو ختم ہو گئی تھی، زمین کربلا تھی، گھٹنوں اور کونیوں کے بل حسین چل رہا تھا، اتنا چلا ہے حسین، حسین کی کونیوں سے خون آ رہا تھا۔ جب جناب علی اکبر کے پاس پہنچے جناب علی اکبر کے ساتھ لیٹ گئے، عرصہ کا صدر ہوا صدر ہی اپنا سینہ علی اکبر کے سینے کے ساتھ لگایا، اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے کے ساتھ لگایا۔ علی اکبر کی حالت کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہا بابا مجھے معاف کرنا، میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھ نہیں سکتا، بابا میری کمر ٹوٹ چکی ہے، مجھے معاف کرو۔ عزادار مولا حسین نے کہا کر بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کی انی پیوست ہے۔ کہا بیٹا کیسے پیوست ہوئی؟ کہا بابا جس نے برچھی ماری اس نے برچھی کو گھمایا تھا، اس کی لکڑی ٹوٹ گئی تھی، برچھی پیوست ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے بابا کہہ رہا تھا حسین کو صابر تب مانے گا جب جوان بیٹے کی برچھی نکالے